گیس، مروڑ، متلی اور دست ایسی خطرناک مرض کہ نہ کھایا جائے نہ پیا جائے۔ جی ہاں، آج ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ اتنی تیزی سے کیوں پھیلتے ہیں اور پھر اس کا جادوئی علاج کیا ہے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف طبی معالج حکیم مشرف علی زیدی۔ آپ گزشتہ 22 سال سے طب کی پریکٹس کر رہے ہیں اور وفاقیہ طب پاکستان کے سیکرٹری بھی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ حکیم صاحب، یہ گیس، مروڑ، متلی، دست، اس طرح کی بیماریاں جتنی بھی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے نا، یہ یقین کریں زندگی اجیرن کر دیتی ہیں۔ نہ کھا سکتا ہے بندہ، نہ پی سکتا ہے، اور عجیب کیفیت۔ اور پھر حکیم صاحب آج ہمارے ناظرین کو اس پر آگاہ کریں کہ یہ بیماریاں پھیلتی کیوں ہیں اور ان کے مین اسباب کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ گیس، مروڑ، متلی اور دست یہ بہت عام ہے۔ ہر دوسرا شخص، ہر گھر میں دو دو لوگ، بزرگ، بچے، خواتین، اور یہ مرض کسی کو نہیں دیکھ رہا۔ شہزاد بھائی، اس میں بچوں کی اموات جو شرح ہے سب سے زیادہ گیسٹرو کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، جس میں دست ہوتے ہیں اور ان کو مروڑ اٹھتا ہے، بہت زیادہ گیس رہتی ہے، پتلے پخانے، بدبودار۔ یہ نہ صرف اس سے کھایا پیا نہیں جاتا جیسے کہ آپ نے شروع میں بتایا ہے، یہ جسم میں نکاہت اور دیگر مسائل بھی پیدا کر دیتا ہے۔ کمزوری کی وجہ سے، پھر مستقل رہنے کی وجہ سے قوت مدافعت میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ جب وبائی صورت اختیار کر جاتے ہیں، مختلف موسموں میں یہ ہوتے ہیں، تو اس میں بچے، بوڑھے، جوان، ہر کوئی اس کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ معدے اور آنتوں کی سوزش جب انفیکشن اور تیزابیت کے ساتھ مل کر اس کا جب مجموعہ بن جاتا ہے تو پھر بخار ہو جاتا ہے۔ اچھا، بخار کے ساتھ اگر متلی اور الٹیاں اور پیٹ درد اور اسہال اگر ہوں تو یہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، اس کے بڑے بڑے اسباب کیا ہیں کہ اس بیماری جو پھیلتی ہے یا اس نوعیت پر پہنچ جاتی ہے؟ جی بہت اچھا بتایا آپ نے۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ پرہیز میں سب سے پہلے، اگر صرف غذائی پرہیز نہیں شہزاد بھائی، ان اسباب کو جن کو ہم آج یہاں ڈسکس کریں گے، ان اسباب کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے، ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ آخر میں ایک جادوئی قہوہ بتاؤں گا جو کہ بالکل مضر اثرات سے پاک ہے۔ اس سے پہلے اسباب کو اچھی طرح سے ذہن نشین کریں اور ان سے دور رہیں۔ سب سے پہلے آلودہ پانی اور کھانا۔ اچھا، یہ بہت بڑا سبب ہے گیس، مروڑ، متلی اور دست کا۔ جی۔ اس کے بعد بازاری مسالے دار غذاؤں کا کثرت سے استعمال۔ جی، ہمارے ہاں یہ فیشن بن گیا ہے۔ ہاں، کہ باہر سے کھانا جو ہے بالکل وہ جناب وہ لے کر نہیں آتے تو آرڈر کر دیتے ہیں۔ یہ پیٹ کی سوزش کا اور انتڑیوں کے مروڑ کا یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ قدرتی اشیاء سے ہمارے جو سادہ غذاؤں سے دوری بھی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے نا کہ وہ چیزوں کا استعمال ہے، دوسرا دوری بھی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہ انفیکشن وائرل بھی ہوتی ہے شہزاد بھائی۔ اچھا، یعنی کہ جس دوران وبا پھیلتی ہے تو اس میں پیٹ کا فلو بھی پھیل جاتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے وہ 7 دن پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اس دوران وائرل گیسٹرونٹرائٹس جو ہے وہ بہت سنگین صورتحال بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ اموات بھی ہوتی ہیں، کمزور امیونٹی والے بزرگوں کی اور چھوٹے بچوں کی۔ اچھا، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بیکٹیریل انفیکشن بہت زیادہ عام ہے ہمارے یہاں۔ یہ بیکٹیریل انفیکشن اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ہم آلودہ پانی اور آلودہ کھانا لیتے ہیں۔ جی، اس کے علاوہ جو ایچ پائلوری کے پیشنٹ ہیں وہ بیکٹیریل انفیکشن کا جلدی شکار ہوتے ہیں۔ ان کو پہلے ہی ایچ پائلوری تنگ کر رہا ہوتا ہے اور اس دوران پھر وہ ان کی سمٹمز جو ہیں وہ شدت اختیار کر لیتی ہیں، وہ گیس، مروڑ، متلی اور قے کا بار بار شکار ہوتے ہیں۔ جی، ضرورت اس عمر کی ہے شہزاد بھائی کہ مستقل غذائی عادات کو اپنایا جائے، اس میں سادہ کیا جائے، تلی ہوئی مرغن چیزیں چھوڑی جائیں، تیز مرچ مسالہ جو ہے اس کو اوائڈ کیا جائے، کافی، چائے، سگریٹ اور الکوہل سے، اور خاص کر کولا مشروبات کو بھی شامل کر لیں۔ جی بالکل بالکل، یہ آپ نے بہت اچھا بتایا ہے۔ کولا مشروبات بھی زہر ہے، سلو پوائزن کی ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ
جو میں ہر پروگرام میں بتاتا ہوتا ہوں, جو لوگ گیس مروڑ متلی دست کا شکار ہوں وہ ایلوپیتھک میڈیسن سے بچیں. اچھا, یہ چیزیں ایلوپیتھک میڈیسن نہ صرف امیونٹی لو کرتی ہیں بلکہ ان کے اس دوران اینٹی بائیوٹک کا بے تحاشا جو استعمال ہے وہ ہمارے گٹ ہیلتھ کے گڈ بیکٹیریاز کو بھی مار دیتا ہے. ہاں جی بالکل. اس کی وجہ سے وہ پیشنٹ لمبا عرصہ تک بیمار رہتا ہے. اس کو یہ ان سمپٹم میں سے تو شاید فائدہ ہو جائے لیکن وہ گٹ فلورا اس کا سارا جو ہے سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس دوران جو ہے نا شہزاد بھائی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ان کا گٹ فلورا جب ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا تو وہ مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں جس کو بہت ہی ماہر طبیب ٹھیک کر سکتا ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. جی بالکل. تو میں نے اسباب کا ذکر کیا, غذائی پرہیز کا ذکر کیا. اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے پورے گھر میں اگر شہزاد بھائی پورے گھر میں سے کوئی بھی اس مرض کا شکار ہو گیا, مولک مرض کا شکار ہو گیا اور وہ الٹی اور دست اور قے وغیرہ میں مبتلا ہے تو اس گھر کے سارے لوگ بار بار صابن سے ہاتھ دھوئیں. واش روم سے آنے کے بعد خاص طور پر صابن سے ہاتھ دھوئیں. اور جو احتیاطیں ہمیں پینڈیمک میں سکھائی گئی تھیں, جو وبا کے دنوں میں سکھائی گئی تھیں, ان کو سارے کا سارا نہ صحیح تو ان کو کم از کم 70-80% نافذ کر دیں. جی اس سے نہ صرف وہ مریض جلدی ٹھیک ہو جائے گا بلکہ وہ ان کا جو مرض ہے وہ دوسرے لوگوں میں بھی ٹرانسفر نہیں ہوگا. نرم, صاف اور تازہ غذا لیں. اچھا, نرم, صاف اور تازہ, یہ بہت اہم چیز ہے. اور ایک اور اہم چیز ہے کہ اس دوران تیزابیت پیدا کرنے والی غذاؤں سے بالکل پرہیز کریں. اچھا, ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ جب کسی کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو اس کو چائے رس دینا شروع کر دیتے ہیں. بالکل, یہ ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے. نہ اس کو چائے دینی ہے نہ اس کو رس دینے ہیں, یعنی کہ بیکری آئٹمز بھی ختم کرنی ہے اور تیزابیت والی دوسری چیزیں بھی ختم کرنی ہے. جو بچے چھوٹے بچے اس مرض کا شکار ہوں ان کو فارمولا ملک اگر لگا ہوا ہے تو فوری طور پر فارمولا ملک بند کر دیں. اچھا, یہ آگے چل کر کیونکہ فارمولا ملک سے ان کا مرض مزید بڑھتا ہے. اچھا, بار بار ہوتا ہے, اس کے ایک وہ لوپ میں چلا جاتا ہے بچہ. صحیح. اور وہ پھر کمپلیکیٹڈ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور امیونٹی بھی ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے. فوری طور پر فارمولا ملک بند کریں. اگر بریسٹ ملک اویلیبل ہے, ماں بیمار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے, تو وہ اس کو وہ دینا شروع کریں. صحیح. سب سے اہم چیز, ساری چیزیں یہ آپ کہیں گے اہم ہیں لیکن یہ والی جو میں آخر میں سب کو بتانے لگا ہوں یہ سب سے زیادہ اہم ہے. چھوٹے بچے جو پیمپرز ڈائپرز وغیرہ لگاتے ہیں وہ بھی, اور جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی جب واش روم جائیں تو انسانی فضلے کو پراپر طریقے سے ٹھکانے لگائیں, فلش آؤٹ کریں اس کو پراپر. اسی طرح جو ڈائپر ہیں جب بچے سے اتاریں تو اس کو باقاعدہ کسی زپر وغیرہ میں, شاپنگ بیگ وغیرہ میں بند کر کے ٹائٹ سے اس کو کر کے تو پھر ڈسپوز آف کریں. اس سے بیماری پھیلنے میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر ہم اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. اچھا حکیم صاحب, آپ باتیں ہیں اس جادوئی نسخے کی طرف, اس علاج کی طرف جس سے لوگوں کو فوری ریلیف بھی ملے اور ان کا یہ مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل بھی ہو جائے. سر جی, جادوئی نسخہ, جادوئی قہوہ اور نہ ایک سادہ سا کچن گڈز میں سے نکالی گئی چند چیزیں ہیں. اچھا, بالکل سادہ. وہ ہے جی سونف, اجوائن, پودینہ اور ادرک. اچھا, 4 چیزیں صرف. ہاں جی, تازہ ادرک اگر اویلیبل ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس میں زنجبیل اور سونڈ بھی ڈالے. زنجبیل عربی کا فارسی کا نام ہے, اور سونڈ ہی ہوتی ہے ویسے. ہاں جی, سونڈ بھی ڈالی جا سکتی ہے. ادرک تازہ لے لیں تب بھی کام کرے گا, پودینہ تازہ لے لیں تب بھی کام کرے گا, اور پودینہ خشک لینا چاہیں تب بھی لے سکتے ہیں. اسی طرح اجوائن اور سونف, جی, یہ 4 چیزیں ہم وزن لینی ہے 1 چائے کے چمچ کے برابر, اور اس کو 1.5 کپ پانی میں ڈالنا ہے اور 1 چٹکی اس میں کلونجی شامل کرنی ہے. اچھا, 1 چٹکی کلونجی امیونٹی کو بوسٹ کرے گی. صحیح. اچھا, اس ڈائبٹک نہیں ہے تو چینی, گڑ یا شکر اسی میں شامل کرنی ہے اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ وہ 1 کپ رہ جائے. جی, کپ کو جب وہ پانی کو اتار لیں تو اس کے اندر 1 چٹکی ہی کالا نمک بھی شامل کرنا ہے. اچھا, اور 1 چٹکی اس میں میٹھا سوڈا خوردنی شامل کرنا ہے. خوردنی چھوڑا. اچھا, یہ اتنا زبردست جادوئی قسم کا نسخہ بن گیا ہے کہ یہ تمام علامات پر کام کرے گا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے.
اس کو استعمال کریں علامات کو ختم کرنے کے لیے بھی، اور ہر کھانے کے بعد صبح دوپہر شام اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، یہ تھے حکیم مشرف علی زیدی، جنہوں نے بہترین طریقے سے آپ کو آگاہ کیا کہ دست ہیں، مروڑ ہیں، متلی ہے، جس طرح کی بھی آپ کو بیماریاں ہیں ان کا آپ کو جو ہے شافی علاج بتایا۔ ایک چیز کلیئر کرتا جاؤں، جہاں انہوں نے خوردنی سوڈا کہا، وہ خوردنی سوڈا ہی ہے، وہ بیکنگ سوڈا نہیں ہے۔ یہ ناظرین اس نقطے کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ ملتے ہیں آئندہ کسی اور پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اپنے میزبان شہزاد چودھری اور حکیم مشرف علی زیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔